بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایسا واعظ فرمایا جس کے اثر سے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور دل اللہ کی ناراضی اور عذاب سے خوف زدہ ہو گئے۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ تو ایسا واعظ ہے جیسے کسی رخصت کرنے والے کی نصیحت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے کیا وعدہ لیتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں روشن شریعت پر چھوڑ رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ میرے بعد وہی شخص کج روی اختیار کرے گا جو ہلاک ہونے والا ہے۔ تم میں سے جو زندہ رہے گا وہ جلد بہت اختلاف دیکھے گا، لہٰذا تمہیں میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کا جو طریقہ معلوم ہو اسی کو اختیار کرنا، اسے ڈاڑوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑنا اور امیر کی اطاعت کو لازم پکڑنا، اگرچہ وہ حبشی غلام ہو، کیونکہ مومن تو نکیل والے اونٹ کی طرح ہوتا ہے، جہاں لے جایا جائے چلا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چیزیں دو ہی ہیں، کلام اور عملی طریقہ۔ تو بہترین کلام اللہ کا کلام ہے اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ خبردار، نئے نئے کاموں سے بچو۔ سب سے برے کام وہ ہیں جو دین میں نئے ایجاد کیے گئے ہوں، اور ہر نو ایجاد عمل بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ خبردار، تم میں لمبی زندگی کا خیال پیدا نہ ہو جائے، ورنہ تمہارے دل سخت ہو جائیں گے۔ خبردار، جو کچھ آنے والا ہے وہ قریب ہی ہے، دور تو وہ ہے جو آنے والا نہیں۔ خبردار، بد نصیب وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں بد نصیب قرار پایا گیا، اور خوش نصیب وہ ہے جس نے دوسروں کے برے انجام سے نصیحت حاصل کر لی۔ خبردار، مومن سے جنگ کرنا کفر ہے اور اسے گالی دینا فسق ہے۔ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق کیے رہے۔ خبردار، جھوٹ سے بچو۔ جھوٹ نہ سنجیدگی سے بولنا جائز ہے اور نہ مذاق میں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی اپنے بچے سے کوئی وعدہ کرے پھر اسے پورا نہ کرے۔ بلا شبہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے، اور سچ نیکی کی راہ دکھاتا ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے۔ سچے کے بارے میں کہا جاتا ہے، اس نے سچ بولا اور نیکی کا کام کیا، اور جھوٹے کو کہا جاتا ہے، اس نے جھوٹ بولا اور گناہ کا ارتکاب کیا۔ خبردار، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے ہاں اسے کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔